الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ اخلاق کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت کہ ان سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ کیا خوب جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں قرآن کا مجسم نمونہ تھے۔ ناظرین، آج کی اس اخلاق باختہ دنیا میں بہت ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر کھل کر بات کی جائے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوصاف حمیدہ میں اور اخلاق کریمانہ میں ناظرین اپنے رب کا وہ عظیم ترین شاہکار ہیں جن کے ایک ایک وصف کو اور جن کی ایک ایک ادا کو قرآن پاک نے اپنے سینے پر محفوظ کر لیا۔ کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کہیں بشیر کہہ کے پکارا، کہیں نذیر کہہ کے پکارا، کہیں سراج المنیر کہہ کے پکارا، کہیں رؤوف الرحیم کہہ کر ان کی نرم دلی کا بیان کیا، تو کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر ان کے ذکر کی بلندیوں کا باقاعدہ اظہار کیا۔ ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ اخلاق باختہ خلق کو اپنے اعلیٰ ترین خلق سے جس ہستی نے متعارف کرایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ آقا جو اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، وہ آقا جو جن کا خلق قرآن ٹھہرا، وہ آقا جن کے سر اقدس پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا عظیم ترین تاج سجا، وہ آقا جن کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی باقاعدہ سند عطا کی گئی، وہ آقا جنہوں نے 40 برس صرف ایسا کردار اسٹیبلش کیا کہ جانی دشمن بھی انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، وہ آقا جنہوں نے قاتلوں کو معاف کر کے داخل اسلام کیا، وہ آقا جنہوں نے اپنے حلم سے سخت دلوں کو موم کیا، وہ آقا جن کی ذات مبارکہ تمام صفات عالیہ کا مرقع اور مرصع تھی، وہ آقا جن کی سخاوت بے پایا تھی، وہ آقا جن کی معاشرت سب سے اعلیٰ تھی، وہ آقا جو پیکر بھی تھے تو حسین پیکر تھے اور اخلاق میں بھی ڈھلے تھے تو حسین ترین اخلاق کے اندر ڈھلے تھے، وہ آقا جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، وہ آقا جو لوگوں میں سب سے زیادہ تواضع اختیار کرنے والے تھے، وہ آقا جو اپنے گھر والوں کی ضروریات کو خود پورا کرنے والے تھے، وہ آقا جو کمزوروں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی کرنے والے تھے، وہ آقا جو شرم و حیا میں سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والے تھے، وہ آقا جو کھانے میں عیب نکالنا پسند نہیں فرماتے تھے، وہ آقا جو ہدایوں کو قبول فرماتے تھے، وہ آقا جو احسان کا بدلہ کئی گنا بڑھ کر عطا فرماتے تھے، وہ آقا جو مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، وہ آقا جو جنازوں میں شرکت فرماتے تھے، وہ آقا جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد فرماتے تھے، وہ آقا جو امیر و غریب کی دعوت کو قبول فرماتے تھے، وہ آقا جو اپنے اصحاب سے مزاح بھی فرماتے تھے، وہ آقا جو مالک کائنات ہو کر بھی اختیاری فقر کو اپناتے تھے، وہ آقا جو کثرت سے اپنے رب کا ذکر اور فکر فرماتے تھے، وہ آقا جو کائنات کے مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر میں سادہ طرز زندگی کو اختیار فرماتے تھے، وہ آقا جو اپنے کپڑوں کو اپنے دست مبارک سے خود صاف فرماتے تھے، وہ آقا جو بکریوں کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے، وہ آقا جو اپنے جانوروں کو اپنے دست مبارک سے چارہ بھی دیا کرتے تھے، وہ آقا جو اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، وہ آقا جو اپنے نالین مبارک کی خود اصلاح فرما لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کائنات کے تاجدار کے اخلاق حسنہ پر قربان جائیے کہ آج کا یہ ماڈرن ورلڈ میرے آپ کے آقا کے اخلاق کریمانہ کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا کہ وہ آقا جو کسی سے بھی کوئی ایسی بات نہ کرتے تھے جو اسے ناپسند ہو، وہ آقا جو اپنے خداموں کو اف تک نہیں فرماتے تھے، وہ آقا جو کسی کی طرف بھی تیز
تیز نگاہ نہیں فرماتے تھے، وہ آقا جو خوشی کے موقع پر ہمیشہ چہرہ اقدس پر تبسم سجاتے تھے، وہ آقا جو اپنی شرم و حیا کے باعث ہمیشہ چشمان مبارک نیچی فرماتے تھے، وہ آقا جو ہر چھوٹے بڑے سے محبت فرماتے تھے، وہ آقا جو آنے والے ہر مہمان کی تعظیم فرماتے تھے، وہ آقا جو مہمانوں کے اکرام میں اپنی چادر تک بچھاتے تھے، وہ آقا جو ہر شخص کی عزت نفس کا خیال فرماتے تھے، وہ آقا جو شرفا قبائل کی عزت اور توقیر ان کے درجے کے مطابق فرماتے تھے، وہ آقا جن کی محبت کا ہر ایک صحابی اپنی سطح پر سب سے زیادہ دعویدار تھا۔ ناظرین، اپنا ہو یا پرایا ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، رشتہ دار ہو یا صحابہ ہو، عدالت ہو یا امانت ہو، ازواج مطہرات ہو یا بیٹیاں ہو یا داماد ہو، جنگ کا میدان ہو یا اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، لین دین ہو یا خط و کتابت ہو، معاہدات ہو یا شرم و حیا کا پہلو ہو یا زبان کا استعمال ہو، سرور دو جہاں کی حیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو اخلاقی اقدار یعنی مورل ویلیوز کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں کہ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوصاف اور اخلاق میں بھی تمام انبیاء کے امام ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیں، اگر معجزات ظاہر بھی نہ ہوتے ناظرین، یعنی وہ معجزات جو سرکار علیہ السلام نے دکھائے، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے خلق عظیم کا یہ معاملہ تھا ناظرین کہ آپ کی ہستی کے لیے وہی کافی تھے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دنیا کے سارے سمندروں کا پانی اگر اشنائے بنا دیا جائے، دنیا کے سارے درخت اگر قلب میں تبدیل کر دیے جائیں، دنیا کے سارے کاتب آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں لکھیں اور ثنا اور توصیف کریں، تب بھی صاحب وہ حق ادا نہیں کر سکتے کہ میرے آقا کا ایک اخلاق حسنہ کا باب وہ پورا نہیں ہو پائے گا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آغاز کرتے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، یقینی تعارف کی محتاج پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک ممتاز شناخت جناب قاری فیصل چشتی صاحب نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آج میں چاہوں گا صاحب یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑا رہے، کیونکہ بہت اخلاق باختگی آج اس معاشرے میں ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آغاز کیجئے اور میرا خیال ہے لوگوں کو یہ ضرور بتائیے صاحب کہ قرآن پاک ظاہر ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، یہ قرآن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور ان کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر آپ یہ دیکھیے تو مشہور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اوصاف دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں جمع فرمائے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس سے بڑھ کر ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرمائے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن میں آپ کے مختلف الفاظ ذکر فرمائے گئے، القاب ذکر فرمائے گئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 5 اوصاف یہاں بیان کیے گئے۔ سراج منیرا پہ ایک لفظ میں عرض کروں آپ کو کہ جو سراج منیرا ایک ایک چمکتا ہوا سورج، یا یہ نہیں فرمایا چمکتا ہوا سورج، فرمایا کہ یہ وہ سورج ہیں جو چمکاتے ہوئے سورج ہیں۔ واہ واہ واہ، حضور کا عکس جس پہ پڑ گیا وہ چمک جاتا ہے۔ کیا صحابہ اہل بیت اطہاروں یا حضور نے جن نبیوں کا ذکر فرمایا ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام، تو چمک تجھ سے پاتے ہیں، جی 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 سب پانے والے، سب چمک والے، اجلوں میں چمکا، میرا دل بھی چمکا دے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور پھر جب اس بارگاہ سے نور لینے کی بات ہے تو کہتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے۔ دوسرا دیکھیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات ہے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ذکر ہے۔ جب شہر کی بات ہے تو کہا گیا کہ شہر مکہ کی قسم ذکر اس لیے کی جاتی ہے محبوب آپ اس پہ تشریف فرمائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اسی طرح آرام فرما رہے تو یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کی صدائیں جو ہے قرآن پاک بلند کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے اوصاف کے اعتبار سے بہت
زبردست بات ذکر فرمائی، فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. فرمایا کہ محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے ان پر، لوگوں پہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے نا، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ نرم دل ہوتے، ترشرو ہوتے تو کیا ہوتا؟ لانفضوا من حولک، یہ جو آپ کے قریب صحابہ کرام ہیں یہ سب آپ سے دور چلے جاتے اگر آپ ترش ہوتے، اگر ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ نرم دل ہونا اور زبان کا اچھا ہونا یہ وہ اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور انہی کو اخلاق حسنہ یا اخلاق کا بلند ترین درجہ کہا جاتا ہے. قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے افضل اخلاق والے آپ ہی ہیں. عام طور پہ خلق جو ہے وہ انسانی عادت کو، اس کی صفات کو کہا جاتا ہے، یعنی جو اچھی عادت ہے اس کے اندر موجود ہو ان کو حسن، اور جو ہے خدا نخواستہ بری عادت ہے تو ان کو رذائل سے شمار کیا جاتا ہے. تو اخلاق حسنہ یا پھر اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق شمار کیے جاتے ہیں. یعنی سچ ہے اچھی بات ہے، جھوٹ بری عادت ہے، ظلم کرنا بری عادت ہے، عدل کرنا اچھی عادت ہے. اسی طریقے سے اچھے اخلاق بھی ہوتے، لوگوں کے برے اخلاق بھی ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پاک نے جہاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکارم اخلاق یعنی اخلاق کی تکمیل کے اعتبار سے فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، ایک ایک اخلاق سکھانا. فرمایا مجھے اخلاق کی کامل تکمیل کے لیے بھیجا گیا، سبحان اللہ. اس لیے مبعوث فرمایا گیا کہ میں اخلاق کو اس کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دوں میں. تو لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی، لیکن حضور نے امت کی تعلیم کے لیے دعا فرمائی اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ یا اللہ میرا چہرہ اتنا پیارا ہے، میری صورت اتنی پیاری ہے، اللہ میری سیرت کو بھی حسین کر دے. اور میں یہاں پہ عرض کروں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ سچائی آپ کی ذات کے اندر نظر آتی ہے، تحمل نظر آتا ہے، امانت اور دیانت آپ کی بارگاہ میں نظر آتی ہے، ایفا عہد نظر آتا ہے، خوش طبعی نظر آتی ہے، تواضع انکساری نظر آتی ہے، شرم و حیا اور تمام چیزیں جو اخلاق میں شامل ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ درجہ سخاوت وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اور وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے کے پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان خوبیوں سے متصف فرمایا. اب اس سلسلے کو، اتنے حسین سلسلے کو یہیں سے ذرا جوڑ دیتے ہیں، اور یہ بڑا ایک ریلیونٹ اس اعتبار سے سوال ہے کہ آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو ہمارا ایک وہ فیس ہے جو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک ہمارا وہ فیس ہوتا ہے جو ہماری فیملی کے سامنے ہوتا ہے، اور ایکچوئل وہی فیس ہوتا ہے ہمارا جو ہماری فیملی کے سامنے ہوتا ہے. اور فیملی ہمارے صحیح معنوں میں انٹروڈکشن ہوتی ہے. اور فیملی اگر آپ سے جو ہے مطلب آپ کے بارے میں امپریشن رکھتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ نیک اور پارسا ہیں، دیٹ مینز آپ نیک اور پارسا ہیں. فیملی اگر آپ کے بارے میں امپریشن رکھتی ہے کہ آپ سچے ہیں، اٹ مینز آپ سچے ہیں. اور فیملی بیسیکلی فیملی آپ کا جو ہے سمجھ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں آپ کو صحیح معنوں میں تعارف ہوتی ہے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسین ترین انداز ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یہ ضرور لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں صاحب کہ کیا انداز تھا، تاکہ کچھ ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کریمہ عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں کہ کائنات میں نہ آپ سے پہلے اتنے عظیم اخلاق کی ہمیں کوئی مثال ملتی ہے، نہ قیامت تک اس کی کوئی مثال ملے گی. آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق چاہے اولاد کے اعتبار سے ہوں، چاہے شوہر کے اعتبار سے ہوں، چاہے صحابہ کے ساتھ ہوں، چاہے دشمنوں کے ساتھ ہوں، ہر اعتبار سے ہمیں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں تو آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور جس مسند پر خود تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں. یہ استقبال اور یہ انداز بیٹی کے ساتھ اتنا حسین انداز، یہ اس دور میں ہے، اس زمانہ جاہلیت کے دور میں کہ جس وقت بیٹیوں کو کفار زندہ درگور کیا کرتے تھے. اس دور میں آقا کریم علیہ السلام
سارے کفار کو مخاطب کر کے اور سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ حسین انداز اور حسن اخلاق دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی یہ عادت پاک تھی کہ جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں جس شخصیت سے ملاقات کرتے وہ فاطمہ الزہرا ہوتی، اور جب واپس تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے جس شخصیت سے ملاقات کرتے وہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوتی۔ اپنی بیٹی کا چہرہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں بسا کے نکلتے، اور آتے تو سب سے پہلے اسی چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے کہ جو بھی تم بازار سے چیز لاؤ دینے کے سلسلے میں اپنی بیٹیوں سے ابتدا کیا کرو کہ بیٹی کو پہلے دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے خوف میں رونا، اور جو بیٹی کو پہلے دینے میں ابتدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بے مثل و بے مثال ایک حسن اخلاق کا کردار آپ نے پیش کیا، اور قیامت تک کے والدین کو بتا دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک تمہیں جنت کی ضمانت اور جہنم تم پر حرام کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ازواج مطہرات کے حوالے سے دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام اپنی ازواج اپنے فیملی ممبرز کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں آقا کریم جب بھی گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے کام خود فرمایا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کے حوالے سے کام خود کیا کرتے تھے، پیوند لگانے کے کام خود کیا کرتے تھے، اپنے نالین پاک کے کام خود فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی یہ سنت پاک ہے جو آج مسلمان شوہروں میں بالکل ناپید ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب بھی کھانا تناول فرماتے اگر پسندیدہ ہوتا تو کھا لیا کرتے تھے، اگر پسند نہ آتا تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ کھانے میں کوئی عیب نکالا ہو، کبھی بھی عیب نہیں نکالتے۔ کھانا پسند نہ ہوتا چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن کھانے کے حوالے سے کبھی بھی عیب آپ کی زبان مبارکہ پر روایت نہیں ملتی ہمیں، کوئی ایک روایت نہیں ملتی۔ حیات طیبہ 11 ازواج مطہرات جو ہیں، بالکل یہ حسین انداز اپنی ازواج کے ساتھ کہ گھر کے کاموں میں بھی مدد دے رہے ہیں، اور اگر کھانا کبھی پسندیدہ نہیں بنا تب بھی ان کے احساسات اور جذبات کا اتنا خیال ہے کہ اس میں عیب نہیں نکالتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے کہ آقا کریم آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ مجھے سب سے پیاری ہیں۔ اسی طرح فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اے فاطمہ تم اس سے محبت نہیں کرو گے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کیوں نہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عائشہ ہے اور اس سے محبت کرو۔ یعنی یہ فیملی بانڈنگ کے حوالے سے بات آ گئی کہ رشتوں کو بنت ہے وہ بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح ایک اور بڑی پیاری روایت ہے آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کھانا وہاں سے تناول فرماتے تھے جہاں سے میں تناول فرماتی تھی، اور پیتے وہاں سے جہاں سے میں پیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں پانی پی رہی تھی، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا لینا۔ جب میں نے بچا کے آقا کریم کو برتن دیا، آقا کریم پیار سے عائشہ کو حضرت عائشہ کو حمیرہ پکارا کرتے تھے، جب میں نے برتن دیا آقا کریم پینے لگے تو پھر اچانک رک گئے اور پھر فرمایا حمیرہ آپ نے کہاں سے پیا تھا؟ تو میں نے بتایا یہاں سے، تو آقا کریم علیہ السلام نے برتن کا رخ موڑا اور وہیں سے پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ نے۔ کمال یہ کہ سرکار علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اپنے سارے کاموں کو خود کیا کرتے، کام جو ہے بٹایا کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک بڑی کمال بات ہے، اور ظاہر ہے چونکہ وقت کی قلت ہے، بڑی موضوعات بہت وسیع ہیں، لیکن سیناپسس کی صورت میں وہی بات ہے کہ حافظ صاحب یہ بھی آج کے میرا خیال ہے مردوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیکھے گھر میں نہ داخل ہوا کریں، بلکہ آپ اپنے کمپینین کے اپنے اسپاؤس کے باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھ بٹایا کریں کاموں میں، کہ اگر کہیں وہ کسی جگہ پہ پھنس رہی ہیں یا پریشان ہو رہی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ ان کا ساتھ دیں بنیادی طور پہ۔ اچھا اب آئیے ایک اور انٹروڈکشن جو بہت ضروری ہے اس دور میں دینا۔ ہمارے ہاں تو ہم آپس میں خونی رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی ذرا سی بات ہو جاتی ہے، ہم ایسی دل میں پال لیتے ہیں کہ ہم جنازے تک حرام کر دیا کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے جن مورل ویلیوز کو جن مورل گراؤنڈز پہ جا کر سیٹ کیا صاحب،
وہ تو اتنی اعلیٰ عرفاں ہیں کہ ہم اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ اپنے جانی دشمنوں، اپنے کمپینینز کے جانی دشمنوں کے ساتھ جس انداز سے آپ نے برتاؤ اختیار کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، انتقام جو ہے نا، یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور آپ کا نفس آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انتقام لیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص انتقام لے لے تو اس کا مطلب اس نے اپنے نفس کی بات مانی اور نفس کے آگے جھک گیا، اور اگر کوئی انتقام نہیں لے، مد مقابل پر اسے کنٹرول ہے لیکن اس کے باوجود وہ اگر چھوڑ دے، انتقام نہیں لے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے نفس کی بات نہیں مانی بلکہ وہ اپنے خالق کے سامنے جھک گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ خذ العفو، کہ اے محبوب درگزر سے کام لیجئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی قرآن کی عملی تفسیر، تو آپ سے بڑھ کر درگزر سے کام کون لے سکتا تھا؟ اور اس کا اظہار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیرت طیبہ میں بار بار نظر آتا ہے۔ اب چاہے وہ طائف کی بستی ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ فتح مکہ کا منظر ہو، مقام الگ الگ ہیں، آپ کے منصب الگ الگ ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ایک ہے تو وہ آپ کی شان عفو درگزر کا اظہار کہ ہر جگہ برابر ہے۔ طائف کا دن جسے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے یوم العقبہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا کہ احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی آپ نے فیس کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن۔ اور اس دن کیا ہوا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا گیا کہ آپ حکم کیجئے یہ دو پہاڑ ملا دیے جائیں، بستی کو فنا کر دیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ یہ آپ کی جو ہے وہ شان عفو درگزر ہے۔ پھر احد کا میدان دیکھیے، جبکہ نالین پاک آپ کے جو ہے نورانی خون سے جو ہے وہ تر ہو چکے تھے۔ جی نالین پاک خون سے تر ہوئے طائف میں، اور پھر احد کا مارکا دیکھیے کہ وہاں تو جسم سے بھی آپ کا لہو جو ہے وہ بہتا ہے، اور اتنا سخت دن ہے احد کا دن کہ حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے تھے، دعائے ضرر کیوں نہیں فرما دیتے، بد دعا کیوں نہیں فرما دیتے؟ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان درگزر کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ نہیں جانتے۔ تو یہ طائف کی بات ہے، یہ احد کا میدان ہے، اور پھر فتح مکہ کا منظر کون بھول سکتا ہے کہ اس دن تو سارے حساب صاف کیے جا سکتے تھے، لیکن دشمن کو بھی تو آپ دیکھیے نا کہ جب نبی کریم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے آج کیا ہوگا، تو دشمن بھی کہہ رہا ہے انتا کریم، کریم ابن کریم، آپ تو کریم ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، تو آپ تو معاف فرمائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہی کیا، معاف فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، اور یہاں ان کے دلوں کا نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں قید ہو جانا تھا۔ تو یہ آپ کی شان عفو درگزر ہے۔ پھر آپ دیکھیں، جس نے آپ پر جادو کیا آپ نے اسے معاف فرمایا، جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا آپ نے اسے معاف فرمایا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو تنہائی میں ایک شخص تلوار تھامے آ گیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کون آج آپ کو مجھ سے بچائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ، اور اس نے جب یہ بات سنی لڑز گیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، حضور علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں تھامی اور فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو پھر جو ہے وہ مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا اور عفو درگزر کی بھیک مانگنے لگا، اور نبی کریم علیہ السلام کی شان کہ اسے بھی معاف فرما دیا۔ آپ یہ دیکھیں حافظ صاحب کہ جس وقت ظاہر یہی مکہ پاک تھا، 13 برس سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہ اعلانیہ تبلیغ جب فرمائی، اور جب آپ مدینہ پاک میں موجود ہے، مکے میں قید پڑ گیا تھا، اور اس شدید کیا ہے مطلب اتنا شدید کیا ہے کہ لوگ جو ہے مطلب مرنے لگے تھے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے۔ آپ دیکھیں اس وقت جب انہوں نے دعا کے لیے کہا تو سرکار نے یہ نہیں شکوہ کیا کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے لوگوں نے کیا کیا ہے نا؟ جی کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے دعا کر دی تھی نا؟ جی بالکل دعا فرمائی تھی۔ اور جنید بھائی میں یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو دیکھیں کوئی شخص آپ کو تکلیف دے نا تو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ اب جیسے حضرت ابو سفیان کی بات کر لیں، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے صرف آپ کو نہیں، آپ کے بہت سے عزیزوں کو تکلیف دی۔ پھر اسی طرح آپ کی بیٹی حضرت زینب کو جس نے تکلیف دی، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا۔ تو انسان کی جب تک ذات تک بات ہو، انسان معافی سے درگزر سے کام لے لیتا ہے، لیکن جب پیاروں کی طرف کوئی نگاہ کرے
ان کی طرف کوئی جو ہے وہ اٹیک کرے تو انسان پھر معاف نہیں کرتا. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ حضرت زینب پر حملہ کرنے والے کو بھی معاف کر رہے ہیں, حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے کو بھی معاف کر رہے ہیں. تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں نہ کہا جائے کہ جن کی عرش معلّہ بنی نہ گزر, جن کے انوار عالم میں شام و سحر, ان کو کیوں نہ سراپائے رحمت کہیں جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا نہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی اور اوصاف حمیدہ کی بات ہو رہی ہے. اس سے بڑا تذکرہ, اس سے حسین تذکرہ, اس سے عظیم تذکرہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یمامہ کے سردار ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے, لیکن جب وہ قیدی بنا کے لائے گئے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, بہت طویل واقعہ ہے وہ, 3 دن تک جو ایک کنورزیشن میرے سرکار کی آپ کے ساتھ رہی. فائنلی جب وہ ایمان لاتے ہیں تو پھر جو جملے ان کے تھے بڑے تاریخی تھے, جس کا مفہوم یہ تھا کہ آج جو ہے اس چہرے سے زیادہ محبوب چہرہ مجھے کوئی نہیں ہے, اس شہر سے زیادہ محبوب شہر کوئی نہیں ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے جب وہ مکے پاک گئے تھے عمرہ کرنے, اور گندم وہ ایکسپورٹ کرتے تھے, تو گندم انہوں نے روک دی تھی مکے والوں کی. تو انہوں نے جب, اب مکے والوں کو بھی پتا تھا کہ معاملہ کہاں سے کھلے گا, تو وہی سرور دو جہاں رحمت دو عالم کو انہوں نے خط لکھا. تو سرکار علیہ السلام نے بدلے میں ہی نہیں فرمایا کہ ثمامہ نہیں روک دو بس اب روک دو, اب تو ان کو پتہ چلنا چاہیے. انہوں نے کیا کہ نہیں, رحمت جو ہے جوش میں آتی ہے, اور سرکار نے فرمایا کہ نہیں, ان کی گندم کو جاری کر دیا جائے. یہ ہے بیسکلی مورل ویلیوز جو سرکار علیہ السلام نے سیٹ کی. ان کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے غلاموں, سب آرڈینیٹس کے ساتھ, اپنے خادموں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا. کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ تو خاص طور پہ جو بہت ہی مطلب یہ کہہ لیجیے کہ اپنا خاص پوسٹ پہ رہتے ہیں, سی اوز یا سی ای اوز ہیں, ان کو تو ضرور اس بات کو سننا چاہیے. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق کریمانہ کی بات ہو رہی ہے. اس اخلاق باختہ سوسائٹی, اس اخلاق باختہ دور میں کہ جہاں ہم نے سب کچھ خلط پلط کر کے رکھ دیا, سب کچھ خلط پلط کر کے رکھ دیا. اگین وہی جملہ جو میں عموماً پروگرام میں کہتا ہوں کہ صاحب اب یہ نہ کہا کریں کہ ہم تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اب یہ کہا کریں کہ ہم تباہی کے دہانے پہ نہیں بلکہ تباہی کی گھاٹی کے اندر غرق ہو چکے. اللہ ماشاء اللہ. مورل ویلیوز تو اب دور دور تک ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ایون اب یہ جو بات ہو رہی ہے, آئے دن آپ دیکھیں ہمارے یہاں تصاویر نظر آتی ہیں ہمیں غلاموں کے ساتھ, خداموں کے ساتھ, میٹس کے ساتھ, جو ہمارے شوفرز ہوتے ہیں, جو چوکیدار ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. انتہائی غیر انسانی سلوک. بلکہ وہ لوگ جو فرائض منصفی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے اپنی میٹس کو اور اپنے گھر میں خدمت کرنے والوں کو نہیں چھوڑتے. آئیے ذرا بتائیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علامہ صاحب جو میٹھا انداز, پیارا انداز اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے گفتگو میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی عہدہ منصب ہوتا ہے تو وہ اپنے نیچے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے, اور سمجھے کہ جس طرح اس کے پاؤں میں جوتا ہے, اس جوتے کی بھی کوئی قدر اس کی نظر میں ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی نچلا درجہ اس کے ماتحت افراد کا اس کی نظر کے اندر ہوتا ہے. تو یہ حالات ہیں. لیکن ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو جب دیکھتے ہیں تو آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ کی رحمت للعالمین ہی ہمیں جہاں گھر پہ نظر آتی ہے, جہاں پر دیگر صحابہ کے ساتھ نظر آتی ہے, وہاں گھر میں جو غلام ہے ان کے ساتھ نظر آتی ہے. غلام کا تصور کیا تھا؟ غلام کا تصور نوکری یا جاب کرنے والا نہیں ہے. غلام کا تصور یہ ہے کہ اس کے جسم کا جو لباس ہے وہ بھی آپ کا ہے, آپ کے حکم کے بغیر وہ سمجھے کہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا, اور انسانیت سے گر کر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ ذکر فرمایا غلاموں کو آزاد کرنے کا, لونڈیوں کو آزاد کرنے کا, کہ آپ نے خود 11 لونڈیوں کو آزاد فرمایا اور 43 غلاموں کو آپ نے آزاد فرمایا. اور پھر اتنا آپ نے ذکر فرمایا کہ جو یوں کرے گا اولاد اسماعیل کے برابر اس کو ثواب وغیرہ وغیرہ, مختلف روایت میں مختلف الفاظ ہیں. تو یوں ہوا کہ اب روئے زمین پہ کوئی کس کا غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دیکھیے کہ وہ سوچ اور فکر جو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تلقین فرمائی وہ آج ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت گزار رہے, اور ان کی والدہ تھی, اور یہ تھے, اور جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیتے تھے کھانا پینا لباس وہ لے آتے تھے گھر پہ, والدہ کو دے دیتے تھے. کہتے ہیں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا, کبھی حضور نے یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا, اور نہ یہ فرمایا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. آج ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے, یہ کام کیوں کیا جو تمہیں کہتے ہیں کام کیوں نہیں کیا. اب یہی 2 جملے حضور کی ذات پہ نظر نہیں آ رہے آپ کو, کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. یہی تو جھگڑا ہے نا سارے کا سارا.
نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے لفظ کہیں نہیں سنے. حضرت انس بن مالک کو 10 سال تک گھر کے اندر موجود ہے, خدمت گزار ہے 10 سال تک. 10 دن کے اندر بندے کی حیثیت پتہ چل جاتی ہے, تو 10 سال آپ دیکھیے کہ کیا اخلاق حسنہ ہوں گے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. اور خود ام سلیم سلام اللہ علیہا جو ہے مطلب بچپن میں نہیں 10 برس کی عمر میں آپ کو جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چھوڑ کے گئی تھی. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو یہ دیکھیے اسی طریقے سے نبی مکرم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان یہ ہے کہ وہ ولیج میں رہنے والے, گاؤں میں رہنے والے, دیہات میں, تو وہاں سے حضور کے لیے وہ سبزیاں پھل لے کر آ جاتے تھے. اچھا واقعہ ہے یہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے تحفہ قبول کر لیتے تھے, اور حضور بھی کوئی نہ کچھ عطا فرما دے تاکہ ایک ان کا یہ نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں, ان کو شرم و جھجک کا معاملہ نہ ہو, حضور بھی عطا فرما دیتے تھے. یہ ہمارے لیے دیہات ہے, ہم ان کے لیے شہر ہیں. جی جی بالکل. وہ جملے ہیں, میں مختصر کرتا ہوں. تو ایک دفعہ آپ بازار میں تشریف فرمائے, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے اور انہیں پیچھے سے پکڑ لیا اس طرح سے وہ حضور کو دیکھ نہ سکے. انہوں نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ تو جب انہوں نے حضور کی آواز کو سنا, پہلے تو کہا کون ہے, کہا پھر جب حضور کی آواز کو سنا تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ غلام کہہ کے بیچیں گے تو اس کی قیمت کوئی نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنا غلام کہہ کے بیچیں گے تو قیمت بڑھ جائے گی اس کی. تو یہ جو جملے ہیں نا, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور کا ان صحابی کے ساتھ جو بظاہر گاؤں دیہات میں رہنے والے کیسا انداز اور کیسا اس سے سلوک ہے. جہاں خوشطبی نظر آتی ہے وہاں پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز نظر آتا ہے. اب میں اس کو ذرا ریلیٹ کر دوں دور حاضر سے. آج ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے, اخلاق تو ہمارا ایک طرف رہ گیا نا, گھر کے اندر ہو, گھر کے باہر ہو, اپنے ماتحت افراد سے, ایون سگے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے رویے اور انداز ہیں, ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی. دوسرے کہ آج ہمارے کہا جاتا ہے کہ بھائی جو جتنا زیادہ چیخنے والا ہوگا, اور خاص طور پہ اگر میں آج کل کے دور میں بتاؤں کہ کسی بھی مسئلے کے اندر آپ بات کریں, 2 چیزوں کے قحط کے اندر ہم مبتلا ہو چکے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کی سننی نہیں ہے, اپنی سنانی ہے, ساری بات اپنی سنانی ہے, سننا نہیں ہے ہمیں. تو سامع ہونا بھی ضروری ہے, بولنا یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جب آپ کہنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اعتدالی میں ہمیں نظر آ رہی ہے. تو دونوں چیزیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے بارے میں بھی آواز ارشاد فرمائی, بخاری شریف کی حدیث ہے الدین یسر, دین آسان ہے. فرمایا کہ دین پر زور آزمائی تباہ آزمائی نہ کرو ورنہ وہ تم پر غالب آ جائے گا. یعنی تم یوں سمجھو کہ دین کو آسان انداز میں لے کے چلو اور اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو. اعتدال خیر الامور اوسطها, اعتدال بہترین راستہ ہے. اس میں ہمارے جیسے کہ میں نے ذکر کیا, کئی ایسی تصاویر ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوتی ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا, آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانے جا رہے ہیں, تو آپ کی جو میڈ ہے وہ بالکل کونے میں کہیں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کا جو نوکر ہے وہ کہیں کونے میں بیٹھا ہوا ہے, بچوں کو سنبھالی ہوئی ہے, بچوں کو سنبھالا ہوا ہے, یا وہ مطلب گاڑی کی جو ہے وہ اپنا دیکھ بھال کر رہا ہے, یا کپڑوں کی دیکھ بھال, بیگس کی دیکھ بھال کر رہا ہے یا کر رہی ہے. اسی انداز سے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں, حلیے عجیب سے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ میڈم تو بڑی بن ٹھن کے نکلتی ہیں, اور جو بیچاری جو بیگ کیری کی ہوئی ہوتی ہے اس کا ایک برا حال ہوتا ہے. پھر تشدد کے واقعات کئی مطلب بے انتہا رپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ طرز تو سرکار علیہ السلام بدرجہ اولا مطلب ناپسند. دیکھیے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ جب ہم اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے اسوے کی بات کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے صرف ایک مثال ہمارے لیے کافی. ایک تو میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جو گھر کے اندر معاملات ہیں, اور کئی ایسے خدام سرکار کی بارگاہ میں جو ہے ہر ایک کے ساتھ آپ کا یہ رویہ بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ, حضور نے انہیں کیا اعزاز بخشا, کیا انہیں عزت عطا فرمائی, اپنا بیٹا بنا لیا انہیں, منہ بولا آزاد کردہ غلام ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے معاملات ہمیں گھر کے اندر نظر آتے ہیں. واقعات بہت سارے, آپ ایک ایک واقعے اٹھاتے چلے جائیے, آپ کو بات نظر آتی چلی جائے گی کہ کس طریقے سے لونڈیاں حضور کی بارگاہ میں آ کے بات کرتی ہے, کس طرح دیہات کے لوگ آ کر حضور کو دامن پکڑے کھڑے ہو جاتے, ہاتھ پکڑے کھڑے ہو جاتے, اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کو سنتے رہتے. یہاں تک کہ آپ نے وہ واقعہ یقیناً پڑھا ہوگا, سیرت کی کتابیں مشہور ترین ہے کہ ایک خاتون کہ جس کا ذہنی توازن درست تھا, حضور کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا میری کوئی سنتا نہیں ہے. حضور نے فرمایا مجھے سناؤ, اور ہاتھ پکڑے وہ چلتی رہی, اپنی بات سناتی رہی. یہ سارا کیا انداز ہے, یہاں تک کہ مدینے کے کنارے پہ لے کے چلے گئے. یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر فقط سنانے کا نہیں, سننے کا حوصلہ, سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. اور جب تک سننے کا حوصلہ نہیں ہوگا, آپ کس کی بات کو نہیں سنیں گے, اس وقت تک آپ لوگوں کے دلوں کو فتح نہیں کر سکتے. بالکل ایسا. ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ صاحب تم اپنے دوست بتاؤ, میں تمہیں اپنا کردار بتاؤں گا, ہے نا. آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صاحب کیا اعلیٰ و عرفہ کمپینینز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے. یعنی کم و بیش 1,24,000 کمپینینز کا جو کہہ لیجیے کہ شمع جب روشن تھیں حجۃ الوداع کے موقع پہ, تو ہر شمع جو ہے
وہ اپنے کردار اور اپنے اعتبار میں عالی شان تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگین وہی بات ہے، یہ ریفلیکشن، یہ پرتاؤ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کا تھا، جو روشن ان کے وجود سے روشن ہو کے ان کے وجود سے جو ہے بنیادی طور پہ چمک رہا تھا. سرکار علیہ السلام کا جو اپنے کمپینینز کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ جو طریقہ تھا، جو سلوک تھا، وہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ کی فیملی کے بعد آپ کو جو بیسک انٹروڈکشن ہوتے ہیں، عموماً لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ بھئی یا تو فیملی بتائے گی بنیادی طور پہ کریکٹر کیسا ہے، یا ذرا دوستوں کا سرکل دیکھ لو، گیدرنگز دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ بیسکلی بندہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. تو سرکار علیہ السلام کا جو بیسکلی سرکل ہے وہ صحابہ کا سرکل ہے. تو صحابہ کے ساتھ جو آپ کا ٹریٹمنٹ تھا بتائیے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کے ساتھ بھی آپ کا کردار بے مثل و بے مثال ہمیں نظر آتا ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اصول ارشاد فرما دیا کہ صحابی اور غیر صحابی میں کتنا بڑا فرق ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بخاری کی روایت ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، انہیں گالی مت دو. اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم احد پہاڑ برابر سونا صدقہ کرو، اور میرے صحابی ایک مٹھ گندم یا آدھی مٹھ گندم صدقہ کریں تو تمہارا احد پہاڑ اس آدھی مٹھ گندم تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یعنی غیر صحابی اور صحابی کے اندر جو فاصلہ ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو تم نے ہمیشہ صحابی کے بارے میں خیر کی بات کرنی ہے، کیونکہ تمہاری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ تم صحابہ کی اکاؤنٹیبلٹی کرو. یہ قیامت تک کے لیے اصول ارشاد فرما دیا. اسی طرح صحابہ کے ساتھ جو خوبصورت انداز ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام عبد الرحمن ہے لیکن آستین کے اندر ایک چھوٹی سی بلی پالتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پیار سے کہتے ہیں ابو ہریرہ، چھوٹی بلی والے. قیامت تک آپ کا نام عبد الرحمن رکھا گیا تھا، وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے، اور حضور کا ابو ہریرہ کا لقب ہمیشہ قیامت تک آپ کے سر پہ چمکتا رہے گا. اسی طرح بھوک والا واقعہ دیکھیں آقا کریم کا. اصحاب صفہ میں ابو ہریرہ ہیں. ایک دفعہ اتنی شدت سے بھوک لگتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے چہرے سے پہچان لیتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے. آقا کریم گھر میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہ دودھ کے پیالے والا واقعہ ہے کہ اصحاب صفہ کو پورے کو بلاتے ہیں، اور ایک دودھ کا پیالہ سب کو کافی ہو جاتا ہے. اسی طرح سلمان فارسی سے جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامشی. اسی طرح سلمان فارسی کے حوالے سے دیکھیں، جنگ خندق کے وقت سب سے زیادہ جو ایکٹیو نظر آتے ہیں وہ سلمان فارسی. سارے صحابہ کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا انداز دیکھیں. احد کے میدان میں جب آپ تیر مارتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ارمی یا سعد، اے سعد تو تیر مار، تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسین انداز ہے. اسی طرح آپ کا حسین انداز اور اس نے اخلاق دیکھیں کہ ایک صحابی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مسجد نبوی میں آ کے ایک جگہ پہ پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں. صحابہ ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کو روکا جائے. آقا کریم کا حسن اخلاق اور تحمل دیکھیں. صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی انہیں نہ روکا جائے. وہ پیشاب کر لیتے ہیں، اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پانی کا ڈول منگاتے ہیں اور اس پیشاب پر بہاتے ہیں، اور اتنے حسین انداز میں ان کی تربیت فرماتے ہیں کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہ پیشاب وغیرہ کی جگہ نہیں. علامہ صاحب ایک مقولہ مشہور ہے نا، میں بھی مطلب کوئی میں غلطی کر رہا ہوں، کہ بڑا وہ ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی آپ دیکھیں کہ کیا سائیکولوجیکل کنسٹرکشن تھی کہ ہر صحابی کے مزاج اور ان کی ذہن اور ان کے فہم کے مطابق اور ان کے سٹیٹس کے مطابق ان کو ڈیل کیا. یہ بھی بتائیے ذرا. بالکل اسی طرح مسکین خواتین اور مسکین لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت دیکھیں کہ مدینے کی ایک مسکین عورت ہے، بیمار ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اس مسکین عورت کی عیادت کے لیے جایا کرتے ہیں. ایک مرتبہ رات میں ان کا وصال ہو جاتا ہے، صحابہ تدفین کر دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح معلوم کرتے ہیں کہ وہ مسکین عورت کہاں ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کریم آپ آرام فرماتے، ہم نے اس کی تدفین کر دی ہے. تاجدار کائنات مدینے کی مسکین عورت کو کیا پروٹوکول دیتے ہیں کہ بقی کے قبرستان میں جاتے ہیں اور قبر پر کھڑے ہو کے نماز جنازہ. مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. جی تو یعنی بڑے سے بڑے صحابی کو بھی بڑا رتبہ عطا فرمایا، اور مدینے کی مسکین خواتین کو بھی وہ عزتیں اور رفتیں عطا فرمائیں کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اسی طرح وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کہ امیر حمزہ کو شہید کرنے والے حضور کے چچا کو جب ایمان لاتے ہیں تو حضور ان سے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا واقعہ پوچھتے ہیں. جب آپ بتاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وحشی بن حرب تمہارا گناہ معاف ہے, بس میرے سامنے نہ آیا کرو, جب آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. پھر یہ دیکھیے کہ یہی سرکار علیہ السلام کی اگین وہی بات آ گئی کہ کیا عفو درگزری اور کیا تربیت ہے کہ یہی واشی حضرت واشی بنے. اور کیسے حضرت واشی بنے کہ مسلمہ کذاب کو جو ہے آپ نے واصل جہنم کیا. فائنلی اب آئیے صاحب, جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ایک مقولہ ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار, اور یہ ظاہر ہے آج آپ کو پتا ہے کہ جو جدید دنیا ہے اس کے اندر تو اس کو تو انسانی تقاضوں کو, ویسے تو سارے انسانی تقاضے ان کو یاد رہتے ہیں, اس معاملے میں انسانی تقاضے ان کو یاد نہیں رہتے. اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے افغانستان کو, ایران کو, عراق کو, آپ فلسطین کو, کشمیر کو, ہر جگہ پہ اپنی بات آ جائے گی تو بات اور ہے, لیکن جب بات ویسے آ جاتی ہے مفادات کی تو کچھ اور ہے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پہ اس کائنات کے عظیم ترین جرنیل کے اعتبار سے ایک کنڈکٹ بتایا. وہ کنڈکٹ کیا ہے وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے جرنیل گزرے, سپہ سالار گزرے, فاتحین گزرے, سکندر اعظم سے لے کر نیپولین تک, سب کی ذات کا واحد حوالہ یہی تھا کہ وہ جرنیل ہیں, فاتح ہیں, سپہ سالار ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ہم اس پہلو پر بات کرتے ہیں کہ آپ سپہ سالار تھے, عظیم سپہ سالار تھے, تو وہ آپ کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے, وہ بھی بہت ہی ادنا سا پہلو ہے. جی بالکل. جبکہ دوسرے لوگ, ان کی زندگی آپ دیکھیں کہ انہوں نے شروع سے ٹریننگ کسی چیز میں, پھر جیسے ہی نوجوانی کا آغاز ہوا اس میدان میں آ گئے, پھر عمر بھر اس میدان میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دی, پھر مسلسل سینئرز کی رہنمائی ان کے ساتھ رہی. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معاملہ تو بالکل جدا ہے. آپ تو بعثت سے پہلے مکے میں کوئی پہلوان, کوئی جرنیل کے طور پہ تھوڑی, بلکہ صادق و امین کے طور پہ مشہور, کوئی ٹریننگ نہیں ہے. جی بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اعلان نبوت فرما دیا تو اس کے بعد کی جو 13 سالہ زندگی ہے اس میں نہ خود تلوار اٹھائی, نہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تلوار اٹھاؤ. لیکن ہجرت کے فوراً بعد جب مارکہ حق و باطل غزوہ بدر پیش آتا ہے, نہ ہی تعداد ہے, نہ ہی کوئی جو ہے وہ پراپر فوج ہے, نہ ہی فوجی مشقیں ہیں, نہ ہی سامان جنگ ہے, نہ ہی مینٹلی پریپریشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہے تو سپہ سالار اعظم کی جنگی تدابیر اور حکمت ہے کہ جنہوں نے اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا. اب آپ دیکھیں گے بدر کا میدان ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی صف بندی اس طرح فرماتے ہیں کہ دشمن سمجھتا ہے تعداد زیادہ ہے, دل میں رعب داخل ہو جاتا ہے. غزوہ احد کو دیکھیں کہ درے پر تیر انداز بٹھا دیتے ہیں اور معاملہ وہیں سے گھومتا ہے. خیبر کے خندق کے میدان میں آ جائیں تو مدینے کے باہر آپ خندقیں کھدوا دیتے ہیں. اور پھر آپ آگے چلیں, فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بالکل رازداری کے ساتھ آپ سفر کے لیے, بالکل رازداری کے ساتھ. جب مکہ کے قریب پہنچے تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب لشکر جاتا تھا تو سب کا کھانا ساتھ بنتا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ سب اپنا اپنا کھانا الگ بنائیں گے تاکہ آگ جلے اور لگے کہ لشکر بہت زیادہ ہے, شمعوں کو روشن بالکل ایسا ہی ہیبت طاری ہو جائے اور ہیبت طاری ہو جائے. اور پھر آپ خیبر کا مقام دیکھیں کہ جب غزوہ خیبر کا مقام آیا تو خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجی کو اپنا اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تاکہ ان دونوں کی کمیونیکیشن ٹوٹ جائے. پھر طائف کا میدان, طائف کا محاصرہ, آپ دیکھیے آپ نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں ایک صحابی کے مشورے کے بعد آپ نے جو اس پڑاؤ کو تبدیل کیا تاکہ وہ آپ جو کسی طور سے نشانہ نہ بنے, اور قموس کا جو قلعہ تھا وہ آسانی سے فتح ہو جائے. بالکل ایسے ہی. اور ہیڈ کوارٹر تو نکل کر صحابہ جاتے اور نکل کر جو ہے وہ فتح کرتے رہتے. پھر طائف کا میدان, طائف کا محاصرہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ نے منجنیق کا استعمال کیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غزوات کو آپ دیکھیں, ایوری ٹائم نبی کریم علیہ السلام ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم جرنیل ہونے پر لیکن اب آل ٹیکنیکس بات یہ وہ جو ٹیکنیک اخلاق کریمانہ کی ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی گفتگو ضرور کیجیے کہ جس جنگ کے اندر کفار آج تک جو ہے وہ کوئی کنڈکٹ نہیں ہوتا, کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. میرے سرکار نے جو اخلاقیات سیٹ کی بالکل ایسا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی اخلاقیات کا تو پورا ایک چیپٹر ہے. اور آج کے جو انٹرنیشنل قوانین ہے, جو انٹرنیشنل لا, اس کو تقابل بھی کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دیکھیے کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, خامخواہ کی خون ریزی نہیں ہوگی, خامخواہ کی تباہی بربادی نہیں ہوگی. اور جب جہاد ہوتا تھا نا, جس شہر میں جہاد کے لیے جاتے تھے, پھر باقاعدہ
باقاعدہ وہاں پہ ایک نظام سیٹ کیا جاتا تھا. آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مقامات پر لشکر آگے بڑھ رہا ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ابھی رک جاؤ, کیونکہ ہمارا مقصد صرف تباہی نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد تو یہ کہ ہم وہاں جائیں, وہاں کے لوگوں کو پروٹیکشن دیں. ایسا نہیں کہ جب صلیبی جنگیں بیت المقدس میں داخل ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو گھوڑے تھے, ان کے گھوڑوں کی جو ٹانگیں تھی وہ خونوں میں ڈوبی ہوئی تھی. بلکہ جو جرنیل تھا اس نے جب اپنا مرکز میں اپنے روم میں جب اطلاع دی تھی, اس نے کہا تھا کہ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے گھٹنے جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ میں خون کے اندر تر ہوئے ہوئے, یہ عالم تھا. لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مطلب فتح کیا تو نبی کے غلام کی حیثیت سے صورتحال دوسری رکھی. لیکن اگین وہی بات ہے, فائنل چونکہ وقت ختم ہو گیا حافظ صاحب, آخری بات میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ذرا کامنٹ کر دیجئے. سرکار علیہ السلام نے جنگوں میں موصلہ تک نہیں کروایا, یعنی آپ نے منع فرمایا, اور یہ اس وقت تک مروج تھا معاملہ کہ جی موصلہ جو کیا جاتا تھا, اس کے بعد بھی ظاہر کیا جاتا رہا. سرکار علیہ السلام نے جو قتل ہو جاتے تھے ان کی لاشوں کی بھی بے توقیری کبھی نہیں کی. آج کیا میسج دیں گے صاحب کہ دشمنوں کے ساتھ میرے سرکار کا یہ رویہ تھا, ہم آپس میں جو ہے وہ باہم دست و گریباں ہوئے ہیں, کوئی محبت کا پیغام دیجیے سرکار. جی بالکل, آج کی جو ساری گفتگو ہے یعنی نبی کریم علیہ السلام کا اہل و عیال کے ساتھ معاملہ, نبی کریم علیہ السلام کا غلام اور خدام کے ساتھ معاملہ, نبی کریم علیہ السلام کا اپنے صحابہ کے ساتھ معاملہ, نبی کریم علیہ السلام کا جانی دشمنوں کے ساتھ معاملہ, اور پھر جب ابھی ہم بات کریں نا سپہ سالار اعظم, تو حضور علیہ السلام کا بطور سپہ سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ معاملہ, اور پھر یہ جو آپ نے باتیں کی کہ آپ نے مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں دی, تو آج ہم لوگوں کی عزتوں کا مسئلہ کر رہے ہیں. عزتوں کا مسئلہ, ہمارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, ہم گردن نہیں اڑا سکتے, لیکن ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے نا, ہمارے ہاتھ میں کی پیڈ ہے, تو ہم اس کے ذریعے لوگوں کی عزتوں کا مسئلہ کر رہے ہیں. تو ہمیں سیرت کے اس پہلو سے سبق لینا چاہیے, لوگوں کی عزتوں کو نہ رونتے. بہت اچھا جملہ, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر صاحب بس بیڑا ہی پار ہو جائے نا کہ سرکار علیہ السلام کی شفاعت ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو نصیب فرما دے. لیکن بہت کمال جملہ ہے صاحب کہ ہمیں لوگوں کی عزتوں کا مسئلہ نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کی عزتوں کا مسئلہ نہ کیجیے صاحب, نہ کیجیے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مورل ویلیوز کو سیٹ کیا, کوشش کیجیے اس کی پیروی کیجیے. کتاب الشفا سورہ بقرہ کی آیات کی فضیلت, فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے وہ گھر ہر قسم کی شیطانی حملوں سے اور زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے بچ جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اخلاق کی درستگی اسی میں ہے کہ انسان دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے. روزنامہ 92 نیوز میں آج پڑھیے گا اخلاق و اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز صنعت جناب قاری فیصل چشتی صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شریف کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے. جاتے جاتے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر, ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر, ملا ہے حسن
دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا میں تیرے حسن بیاں پہ صدقے میں تیری میٹھی زبان پہ صدقے میں تیرے حسن بیاں پہ صدقے میں تیری میٹھی زبان پہ صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا لطف عمیم تیرا ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا لطف عمیم تیرا ہوا نہ جا کے بھی دشمنوں پر شہید و عالم عتاب تیرا ہوا نہ جا کے بھی دشمنوں پر شہید و عالم خطاب تیرا